السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 446۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی ھذا یخرج القضاء بکتاب القاضی۔ تو جن شرطوں کا تعلق نفس قضا سے تھا تو ان کی چند انواع تھی۔ ایک یہ کہ قضا برحق ہونا چاہیے، تو اسی کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ قضا برحق ہے۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا، اور اسی قضا کے برحق ہونے پر یہ مسئلہ مستخرج ہوتا ہے، اس مسئلے کا استخراج ہوتا ہے کہ قاضی کے خط کے مطابق جو فیصلہ کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں قضا کے برحق ہونے پر ہی مستخرج ہوگا قاضی کے خط پر قضا کا مسئلہ۔ تو فرماتے ہیں کہ قاضی کی طرف سے جو خط ہوتا ہے اس کے قبول کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ قاضی کی طرف سے خط کے قبول کی شرائط چند شرطیں ہیں۔ منہا، تو ایک شرط یہ ہے کہ البینۃ علی انہ کتابہ۔ تو دیکھیے اب کتاب القاضی للقاضی کہہ رہے ہیں، تو کتاب القاضی للقاضی کے مطابق جو فیصلہ ہوگا نا تو وہ بھی برحق فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس بات پر بینہ ہونا چاہیے کہ یہ قاضی کا خط ہے، ٹھیک ہے، مطلب گواہ گواہی دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خط جو ہے تو وہ یعنی سیل بند ہو، اس پر مہر لگی ہوئی ہو، تو یہ گواہی دیں وہ۔ اور پھر یہ بھی گواہی دیں کہ جو اس خط میں مضمون ہے اس کی گواہی دیں۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی شرط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ البینۃ علی انہ کتابہ، اس بات پر بینہ ہو کہ یہ خط قاضی کا خط ہے۔ فتشہد الشہود علی انہ ھذا، تو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ یہ کتاب فلان القاضی، فلاں قاضی کا خط ہے۔ ویذکرون اسمہ ونسبہ، اور اس کا نام و نسب ذکر کریں۔ لأنہ لا یعرف انہ کتابہ بدونہ، اس لیے کہ یہ قاضی کا خط ہے، بغیر اس کے نام و نسب کے ذکر کیے یہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ نام و نسب کو ذکر کریں۔ ومنہا، اور ایک شرط یہ ہے کہ ان یکون الکتاب مختوما، کہ جو قاضی کا خط ہے تو اس پر یعنی مہر لگی ہوئی ہو اور سیل بند ہو۔ وہ مختومن کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا کر سیل بند کر دینا، تو خط جو ہے وہ سیل بند ہو۔ ویشہد علی ان ھذا ختمہ، اور گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ یہ اسی کی مہر ہے، تو تاکہ کوئی اس میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں لصیانتہ عن الخلل فیہ، تاکہ وہ خط محفوظ ہو جائے اس میں رد و بدل سے۔ ومنہا، اور یہ ایک شرط یہ کہ ان یشہدوا بما فی الکتاب، کہ خط میں جو مضمون ہے اس پر بھی جو ہے گواہ گواہی دیں۔ بان یقول، بیں طور کہ اس طرح کہے کہ انہ قرأہ علیہم، کہ قاضی نے اس خط کو ان کے سامنے پڑھا ہے، مع شہادت بالختم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیں کہ اس نے مہر بھی لگائی ہے، تو مہر کی بھی گواہی دیں۔ تو یہ طرفین کا مذہب ہو گیا۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اذا شہدوا بالکتاب والخاتم تقبلو، کہ اگر خط اور مہر کی گواہی دے دی نا، اور اگر مضمون کی گواہی نہ بھی دے تو تب بھی مقبول ہو جائے گا، یا اس نے مضمون اور خط کی گواہی دے دی، مہر کی گواہی نہ دی، تب بھی مقبول ہے، مطلب ایک چیز کو چھوڑ دیا تو۔ فرماتے ہیں کہ اذا شہدوا بالکتاب والخاتم، جب گواہ خط اور مہر کی گواہی دے دیں تو قبلو، تو گواہی مقبول ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَشْهَدُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ، اگرچہ کتاب یعنی خط میں جو مضمون ہے اس پر گواہی نہ دیں۔ ایسے ہی جب گواہ خط اور بما فی جوفہ، خط کے بیچ میں جو مضمون ہے اس کی گواہی دے دیں صرف، تو قبلو، تو مقبول ہو جائے گی، اگرچہ مہر کی گواہی نہ دیں۔ بئی طور کہ یہ اب مہر کی گواہی کیسے نہیں دیں گے؟ تو یہ دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مہر نہیں لگائی، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی سرے سے مہر نہیں لگائی۔ تو فرماتے ہیں لم یشہدنا علی الخاتم، کہ اس نے مہر پر ہمیں حاضر نہیں کیا، یعنی ہمارے سامنے مہر نہیں لگائی۔ او لم یکن الکتاب مختوما اصلا، یا یہ کہتے ہیں کہ خط پہ سرے سے ہی جو ہے مہر نہیں، مہر لگی ہوئی نہیں ہے، کچھ یعنی بولے ہی نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے ہی جو ہے مہر نہیں ہے۔ لی ابی یوسف، تو قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دو چیز پر گواہی دے دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک خط کی گواہی اور مہر کی گواہی، مضمون کی گواہی، تینوں گواہی دینا پڑے گی،
تو قاضی ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ان المقصود من هذه الشہادت حصول العلم للقاضی المکتوب الیہ، فرماتے اس شہادت سے مقصود کہ جو گواہ گواہی دے رہے ہیں نا کتاب القاضی کی، تو قاضی کے خط پر جو گواہی ہوتی ہے اس گواہی سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس قاضی کے پاس خط بھیجا گیا اس قاضی کو علم ہو جائے کہ بأن ھذا کتاب فلان القاضی، اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ فلاں قاضی کا خط ہے، وہذا اور اس بات کا علم یہ مذکورہ دو چیزوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن فرماتے وَلَہُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان العلم بأنہ کتاب فلان لا يحصل الا بالعلم بما فیہ، کہ اس بات کا علم مکتوب الیہ قاضی کو اس بات کا علم کہ یہ فلاں قاضی کا خط ہے، تو اس بات کا علم لا یحصل یہ حاصل نہیں ہوگا مگر اس کے علم سے جو خط میں مضمون ہے، تو مضمون کے علم سے ہی جو ہے حاصل ہوگا یہ علم کہ اس کے خط ہے۔ ولا بد من الشہادۃ بما فیہ، تو فرماتے ہیں کہ خط میں جو مضمون ہے اس پر گواہی دینا یہ بالکل ضروری ہے، لتکون شہادتہم علی علم بالمشہود بہ، تاکہ گواہوں کی گواہی مشہود بہ کے علم پر ہو جائے، کہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں وہ تو مضمون ہی ہے، تو مشہود بھی کے علم پر ان کی گواہی ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور ایک یہ شرط ہے کہ کتاب القاضی الی القاضی جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے پاس جاتا ہے اور گواہ گواہی دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ دونوں کے درمیان سفر کی مسافت ہو، اگر سفر سے کم کی مسافت ہے تب یہ کتاب القاضی جو قاضی کا خط ہے یہ مقبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ ضرورتاً جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو سفر سے کم ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ دُونَهُ، تو قاضی مکتوب الیہ اور قاضی کاتب کے درمیان مسیرت و سفرن، یہ سفر کی مسافت ہو، یہ ان یکون کا اسم ہے۔ فَإِنْ كَانَ دُونَهُ، تو اگر سفر کی مسافت سے کم ہو، تو وہ سفر کی مسافت سے کم ہو تو لم تقبل، تو وہ کتاب القاضی جو ہے نا قاضی کا خط وہ مقبول نہیں ہوگا، لأن القضاء بکتاب القاضی، فرماتے اس لیے قاضی کے خط پر قضا جو ہوتی ہے نا امر، یہ ایسا امر ہے جوز لحاجت الناس بطریق الرخصت، جو بطور رخصت لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہاں پر یعنی قاضی کے پاس کوئی آیا کہ آپ فلاں شہر میں میرا غلام بھاگ گیا ہے، آپ جو ہے وہ دلوا دو، تو اس قاضی کے پاس آیا ہے اور یہ اس نے گواہ پیش کر دی ہے کہ وہ میری ملک ہے، تو اب یہاں جو قاضی خط لکھے گا اس کے پاس اتنا گواہ پیش کر دیے تو اب اس گواہی کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا، لیکن جو مدعا علیہ جو خصم ہے وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، تو جو مدعا علیہ ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ خصم، تو اس خصم کی غیر موجودگی میں یہ شہادت پر قضا کرتا ہے، اور حالانکہ جو خصم مدعا علیہ ہے اس کی موجودگی ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ لوگوں کی ضرورت و بطور رخصت جائز قرار دیا گیا ہے اس لیے خصم کی غیر موجودگی میں بھی یہاں شہادت پر قضا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی بطور رخصت ہی لوگوں کی ضرورت کے لیے جائز کر دیا گیا ہے، کیوں؟ اس کا مطلب جائز نہیں ہونا چاہیے، فرماتے لأنہ قضاء بالشہادت، اس لیے کہ کتاب القاضی پر جو قضا ہوتی ہے نا تو یہ اس شہادت پر قضا ہوتی ہے کہ جو شہادت قائم ہے غائب شخص کے خلاف، کیونکہ وہ خصم جو مدعا علیہ ہو نا وہ غائب ہے، تو غائب شخص کے خلاف جو گواہی قائم ہے اس پر قضا ہوتی ہے، من غیر ان یکون عند خصم حاضر، یعنی کہ خصم کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے، یعنی بغیر اسم کے کہ خصم حاضر ہو، تو مطلب خصم کون؟ مدعا علیہ، تو مدعا علیہ کی غیر موجودگی میں یہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جوز للضرورت، لیکن ہاں ضرورتاً اسے جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور جب سفر کی مسافت سے کم کا معاملہ ہے تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا ضرورت فیما دون مسیرت السفر، اور سفر کی مسافت سے کم میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کتاب القاضی کو قبول کرنے کی چند شرطیں ہیں نا، تو اب ایک شرط یہ بھی ہے کہ قاضی کے خط پر قضا
ہے نہیں، اور قاضی کا خط تب مقبول ہوگا جب کہ جو خط ہے وہ دین کے سلسلے میں ہو، یا اس یعنی دین جو قرض ہوتا ہے یا اس عین کے سلسلے میں ہو کہ جس کی طرف اشارے کی حاجت نہیں ہوتی ہے دعوے اور گواہی کے وقت۔ تو جب دعویٰ کیا جاتا ہے یا گواہ گواہی دیتے ہیں تو اس وقت اشارے کی ضرورت نہ ہو، جیسے غیر منقولی چیزیں اور جو گھر وغیرہ ہیں انہیں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جو قرض ہے۔ تو فرماتے ہیں ان چیزوں میں یعنی کتاب القاضی مقبول ہوگا۔ فرماتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ کتاب القاضی مقبول تب ہوگا جب کہ وہ دین یا اس عین میں ہو، لا حاجت الی الاشارۃ الیہا، جبکہ دعوے اور گواہی کے وقت جن کی طرف اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کالدوری والعقار، جیسے کہ گھر، مکانات اور غیر منقولی زمینیں۔ لیکن وہ چیزیں جنہیں نقل کیا جا سکتا ہے تو وہاں تو قاضی کے خط جو ہے مقبول نہیں ہوگا، کتاب القاضی وہاں مقبول نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا، اور رہے وہ چیزیں کہ جن کی طرف اشارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرماتے ہیں ان چیزوں میں وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کل منقول، جیسے کہ منقولی چیزیں ہیں، اب وہ حیوان ہو یا سامان ہو، مطلب یہ کہ وزنی چیزیں ہوں یا کیلی چیزیں ہوں، تو ان میں لا تقبلو، کتاب القاضی مقبول نہیں ہوگا امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک۔ اور یہی قاضی ابو یوسف کا قول اول تھا، وہو قول ابی یوسف الاولو، یہ الاولو قول کی صفت ہے۔ تو یہی قاضی ابو یوسف کا پہلا قول تھا۔ ثم رجع، پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا تقبلو، کہ غلام اگرچہ منقول ہے، اسے نقل کیا جا سکتا ہے تو لیکن خاص کر غلام میں مقبول ہو جائے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھگوڑے غلام میں یہ کتاب القاضی مقبول ہو جائے گا اگرچہ وہ غلام منقولی چیز ہے۔ تو یہ قاضی ابو یوسف نے اختلاف کر لیا۔ اب غلام کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ غلام جب بھاگ گیا اور دوسرے شہر میں اسے کسی نے پکڑ لیا تو مالک نے آ کر قاضی کے پاس بینہ قائم کر دیا کہ میرا غلام کو فلاں شخص نے پکڑ لیا ہے اس شہر میں، اور گواہوں نے گواہی بھی دے دی کہ ہاں وہ اسی کا غلام ہے، اور غلام کے اوصاف حلیے پر گواہی دے دی۔ تو اب قاضی کو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کا دعویٰ صحیح ہے کیونکہ گواہ پیش کر دیے، تو دعویٰ بینہ کے ساتھ مقبول ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اب اس دعوے کو دیکھتے ہوئے قاضی نے اس شہر کے قاضی کے پاس خط لکھا، یعنی خط لکھا کہ تم جو ہے اس شخص سے اس کا غلام لے لو۔ تو اب یعنی خط لکھا تو یعنی قاضی کے پاس خط لکھے گا یہ کہ میرے پاس مالک کے گواہوں نے گواہی دی ہے کہ کوئی غلام ہے جس کا حلیہ وغیرہ یہ ہے تو وہ اس شخص کی ملک ہے، اور اس کو جو ہے نا تمہارے شہر میں ایک شخص نے پکڑ لیا ہے۔ تو اب وہ قاضی جو ہے نا خط دوسرے قاضی کے پاس اس طرح لکھے کہ جس نے پکڑ لیا ہے اس کے بھی باپ دادا کا نام لکھے، اور جس کا غلام ہے اس کے بھی باپ دادا کا نام لکھے، کہ دیکھو اس کا غلام ہے، اس کے باپ اور دادا کا نام یہ ہے، اور جس کے پاس یہ ہے تو اس کے باپ دادا کا نام یہ ہے۔ تو کتاب القاضی الی القاضی کا جو عنوان ہوتا ہے نا، تو اس خط کے عنوان پر یہ لکھ کر دے وہ۔ اب قاضی کے پاس وہ خط پہنچا اور گواہوں کی گواہی سے اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ اس قاضی کا یہ خط ہے، تو اب وہ غلام کو سپرد کر دے گا اس خط لانے والے شخص کو، تو خط لانے والے شخص کو سپرد کر دے گا اور اس کی گردن میں یعنی غلام کی گردن میں مہر لگا دے گا، اور اسی جو خط لانے والا شخص ہے اس سے کفیل لے لے گا کہ کفیل جو ہے پہلے ہمیں دو۔